بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے. عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریلیف مل گیا. کل انہیں سپریم کورٹ سے ریلیف ملا اور سپریم کورٹ نے کل انہیں ریلیف دیا تھا. یہ وہی ہائی کورٹ ہے جس کے کمرہ عدالت کے اندر آج وکلاء نے سیاسی نعرے بازی کی اور ججز کو اپنی سیٹس کو چھوڑ کر جانا پڑا. انہوں نے کہا کہ ہم تب تک سماعت شروع نہیں کریں گے جب تک کہ اس کمرہ عدالت کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا. کل جب سماعت ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں تو سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ اور ان کے ساتھی جج نے بار بار اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ پاکستان کے اندر خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو ماحول بنا، جس طرح کے پرتشدد مظاہرے ہوئے، جس طرح سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اس کے حوالے سے خان صاحب مذمت کریں. ان کے بار بار اس طرف توجہ دلانے کے باوجود خان صاحب نے اس کی مذمت نہیں کی اور پھر سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہیں یہ کہنا پڑا کہ یہ کیس ہمارے سامنے نہیں ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاملات ہم یہاں اپنے پروگرام میں ذکر کرتے رہے ہیں کہ بات چیت مذاکرات کے دروازے اوپن ہونے چاہیے، لیکن خان صاحب کا جو رویہ ہے، جس طرح سے انہوں نے مذمت نہیں کی، اپنے لوگوں کو روکا نہیں، بلکہ یہ کہہ دیا کہ میں اس چیز کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ میں وہاں پر موجود بھی نہیں تھا. اس سے پہلے جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جو وائرل ہو رہی تھی اس میں اسی پلان کا اور اشتعال کا ذکر کیا گیا تھا کہ اگر میں گرفتار ہوا تو آپ نے کیا کچھ کرنا ہے. اس کے بعد جو آڈیو لیکس آئیں جن میں مراد سعید صاحب کی ایک آڈیو لیک جو ہے وہ بھی واٹس ایپ گروپس کے اندر ٹریول کر رہی تھی، اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کہاں کہاں پہنچنا ہے، آپ کو بتایا گیا ہے. یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سب کچھ پری پلانڈ ہو گیا. اگر خان صاحب گرفتار ہوں گے تو یہ ہوگا. پھر خان صاحب کا یہ کہنا کہ اگر یہ مجھے دوبارہ بھی گرفتار کریں گے تو پھر سے یہی ہوگا. تو یعنی یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ جس وقت خان صاحب کو اگر صرف گرفتار کیا جائے گا تو پاکستان جلے گا، پاکستان میں بلڈنگز جلیں گی، پاکستان کے لوگوں کا نقصان ہوگا، پاکستان کا کاروباری طبقہ پریشان ہوگا، پاکستان کے عام عوام پریشان ہوگی، لیکن خان صاحب اس کی مذمت نہیں کریں گے. ریلیف تو مل گیا ہے، اس کے آگے صورتحال کیا ہوگی اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے پینلسٹ سے ہم تعارف کر لیتے ہیں. جناب سب سے ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے مرزا سولنگی صاحب نے. اسکائپ ہی کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شریلا عمار صاحبہ. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب، آغا اقرار ہارون صاحب، اور لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے سجاد انور صاحب نے. مرزا سولنگی صاحب، پہلا سوال سر آپ سے ہوگا. عمران خان صاحب کو عدالت سے ریلیف مل گیا ہے، کیا عمران خان انتشاری سیاست اپنا کر اپنے سیاسی آپشنز محدود نہیں کر رہے؟ میرے خیال میں اگر آپ عمران خان سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ یہی صحیح راستہ ہے، کیونکہ ابھی تک اس راستے پر چلتے ہوئے ان کو بہت ساری کامیابیاں ملی ہیں، باوجود اس بات کے کہ انہوں نے وہ پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے قومی اسمبلی غیر آئینی طریقے سے تحلیل کی. لیکن جتنے بھی متعدد جو مقدمات ہیں، چاہے مالم جبہ کا ہو، چاہے بی آر ٹی کا ہو، چاہے ہیلی کاپٹر کیس ہو، چاہے فارن فنڈنگ کیس ہو، چاہے توشہ خانہ ہو، چاہے یہ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہو، چاہے جو سیکورٹی اہلکار ہیں ان پر حملے کروانے کا ہو، چاہے جو پراپرٹیز ہیں ان کو تباہ کرنے کا ہو، چاہے پی ٹی وی کیس ہو، ایک لمبی فہرست ہے. انہوں نے ہمیشہ جو دباؤ ہے، بلیک میلنگ ہے، اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر رہی کہ یہ صاحب جو ہے وہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ آج بھی، کل بھی ان سے کہا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ داری لیں، تو انہوں نے کہا میں کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہوں، میں تو تھا ہی نہیں. اگر آپ نہیں تھے تو آپ کی گفتگو پکڑی گئی ہے زیر حراست، وہ کیسے ممکن تھی؟ اور پھر آنے سے پہلے جو آپ نے ویڈیو ریلیز کی جس میں آپ نے نتائج کی دھمکی دی، آج بھی آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے گرفتار کریں گے تو ایسا ہی ہوگا. عمران خان میری طرح سے، آپ کی طرح سے تجزیہ کار نہیں ہے، یہ ان کا تجزیہ نہیں ہے. عمران خان کی یہ دھمکی ہے
عدلیہ کو بھی, ملک کے پورے ریاستی نظام کو بھی, اور انہوں نے ابھی تک نہ اس پر معذرت کی ہے نہ ان کے لوگوں نے معذرت کی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ایک چیز جو چل رہی ہو تو اس کو چلنا چاہیے. ایک پالیسی جو ان کی نظر میں کامیاب ہے, ریاست کی چولہے ہلانے کی, اگر وہ کامیاب ہو رہی ہے تو پھر اس کو کیوں ترک کیا جائے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا جو غیر معمولی ریلیف ان کو دیا جا رہا ہے اور اب تک مل رہا ہے, وہ میرے خیال میں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. مجھے نہیں معلوم, کسی ماہر قانون سے پوچھ لے. ہم نے یہ تو سنا تھا کہ آپ کو راہداری ضمانت مل جاتی ہے, یہ سنا تھا کہ آپ کو ضمانت مل جائے, سپریم کورٹ چاہتی تو دے دیتی تھی کہ آپ چلے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جو کل کا جو انوکھا فیصلہ ہے اس پر میں حیران ہوں. آپ پوچھ لیں کسی سے کہ یا تو آپ آزاد ہیں یا آپ حراست میں ہیں. عمران خان کو آزاد بھی کیا گیا لیکن وہ عدالتی تحویل میں بھی تھے. سپریم کورٹ جو ہے وہ جیل خانہ نہیں ہے, وہ جیل میں نہیں رکھ سکتی, وہ انتظامیہ نہیں ہے. تو یہ جو فیصلہ تھا اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ یہ جو ماہرین قانون ہیں ان کی بھی آنکھیں کھولنے کے لیے برابر ہے. جو آج ان کو بلینکٹ ضمانتیں ملی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کے لیے ہے, آپ نے پورے ملک کے لیے ان کو ضمانتیں دے دی, اور معلوم اور نامعلوم تمام مقدمات میں. یہ میرے لیے حیران کن ہے. یہ سہولت تو پی ٹی آئی کے جو باقی لیڈرز ہیں جو گرفتار کیے گئے ہیں ان کو بھی نہیں ہے. فواد چودھری 8-9 گھنٹے سپریم کورٹ میں تھا, بالآخر اس کو اپنی گرفتاری دینی پڑی. تو اگر جو آئین اور قانون جو ہے وہ اگر سب کے لیے برابر نہیں ہے تو پھر یہ اس ملک کے لیے ایک بہت بدقسمتی کا اور افسوس کا پیغام ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شلیلا صاحبہ یہ فرمائے گا, جیسے کہ مرزا سولنگی صاحب نے فرمایا کہ ان کو بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں, اگر انہیں اس طرح کر کے کامیابیاں مل رہی ہیں پھر وہ اس طرح مذاکرات کیوں کریں گے, پھر وہ راستہ اختیار کیوں کریں گے جبکہ اس راستے سے ان کو بہت کامیابی مل رہی ہے بظاہر؟ دیکھیں یاسر, جو آپ کا سوال ہے نا مذاکرات والا, سیاسی آپشنز والا, مجھے بتائیں کہ عمران کیوں جائیں گے سیاسی آپشنز کی طرف؟ وہ کیوں بیٹھیں گے مذاکرات پہ اس حکومت کے ساتھ؟ ان کو تو ہر طرف سے ریلیف مل رہا ہے. انہوں نے 4-5 دن اس ملک کے اندر جو ہے تباہی پھیری ہے. ان کے سپورٹرز نے کور کمانڈرز کے گھر پہ اوپر حملہ کیا گیا, جی ایچ کیو پہ کیا گیا, لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, ریڈیو پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا, مویشی منڈی کو آگ لگا دی. اور اس کے بعد جو کل ان کو ریلیف ملا ہے, جو آج ان کو لوٹ سیل ملی ہے ضمانتوں کی, تو اس میں تو جائز قرار دے دیا گیا ہے, قانونی قرار دے دیا گیا ان کی اس انتشاری پالیسی کو. وہ انتشار پسندی کی پالیسی پہ تو 2014 سے گامزن ہے. جب وہ دھرنا لے کے آئے, انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا, سپریم کورٹ کے باہر شلواریں لٹکائی گئیں, جو پولیس والے تھے ان کے اوپر حملہ کیا. کسی میں بھی ان کو سزا ہوئی؟ اگر کبھی سزا ہوئی ہوتی, کوئی پوچھ پرتیت ہوئی ہوتی, تو آج وہ یہ اقدام اٹھاتے ہوئے کچھ تو سوچتے. لیکن نہیں, انہوں نے ان کے جو ورکرز تھے انہوں نے جو انتشاری پالیسی اپنائی اس کا ان کو فائدہ ہوا ہے. فائدہ یہ ہوا کہ آج ان کو ضمانت پہ ضمانت ملی کہ منڈے تک ریلیف مل گیا, 19 تاریخ تک ریلیف مل گیا, 20 تاریخ تک ریلیف مل گیا. مستقبل کے جو کیسز بننے ہیں ان میں بھی مل گیا, جی ان پہ بھی مل گیا. 9 مئی کے بعد جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہ اس کے مقدمات میں بھی مل گیا. تو وہ کیوں سیاسی آپشن کی طرف آئے گا؟ اس کو تو نظر آ رہا ہے کہ بھئی میں تو اس سسٹم کا لاڈلا ہوں. یہ مجھے تو دیکھ کے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ آپ آئے, آپ کو دیکھ کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی. مرسڈیز بھیجی جاتی ہے ان کے لیے, اس میں ان کو بٹھا کے لایا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے آپ اپنی مرضی کے 10 بندے چن لیں, وہ رات کو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, ان کے ناشتے کا ان کے ڈنر کا مینیو تک چیک ہوتا ہے. صدر مملکت اٹھ کے چلے جاتے ہیں ان کے پاس, رات کو بیٹھ کے ان کے ساتھ وہاں پہ گپ شپ لگاتے ہیں, 3-3 4-4 گھنٹے ان کے پاس بیٹھتے ہیں. ایسے شخص کو سیاست کا کیا لینا دینا؟ آپ چلے جائیں انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے تجزیہ نگار, ان کا میڈیا کیا بات کر رہا ہے پاکستان کے بارے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران ہانی چاہیے وہاں پہ, کیونکہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہا, وہ اس ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے. وہ ان کے تمام اداروں کو تباہ کر رہا ہے. ان کا ایک ہی ادارہ تھا جو بڑا مضبوط تھا, جس میں پاور تھی, اس نے اس کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا. آج وہ
عدالت میں بیٹھے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, کوئی ان کو روکنے والا ہے, کوئی ان کو پوچھنے والا ہے, اور وہ مذمت وہ بیسیکلی انہوں نے لیڈر اسکلیٹ کر دی ہے, پہلے وہ میجر جنرل تک تھے, پھر لیفٹنٹ جنرل تک تھے, اب پھر آگے ہیں فور سٹار چیف تک. آف آرمی سٹاف کے اوپر لے کے وہ اپنے عوام کو ان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر وہ مذمت بھی نہیں کرتے, اور وہ آگے سے دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو یہی سب کچھ ہوگا, اور عدالت ان کا منہ دیکھتی ہے اور ان کو ضمانت کی لوٹ سیل دے دیتی ہے. ویسے لاہور ہائی کورٹ نے بڑا برہمی کا اظہار کیا, وہاں پہ جو جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جیسے بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھیں وہاں پہ لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا گیا تھا, بدقسمتی کے ساتھ یہاں پہ لیڈرشپ کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. آغا صاحب آپ کو اس میں انوالو کرتے ہیں سر, یہ فرمائیے گا کہ ججز گیٹ سے ایک ملزم کو انٹری کروائی جاتی ہے, پہلی نشستوں پہ بٹھایا جاتا ہے, پھر آپ کو دیکھ کر خوشی سے لے کر گڈ لک کہا جاتا ہے, اس تمام کے کس طرح کے میسیجز ہیں جو کنوے ہوئے ہیں, اور باقی جو اپوننٹس ہیں انہیں کس طرح میسیجز کنوے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جنہیں چھوٹے چھوٹے کیسز کے اندر بڑی بڑی سزائیں مل گئیں؟ دیکھیں اس پہ جی بہت بات ہو چکی ہے, پاکستان کا پورا میڈیا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, اخبارات آج کے بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اور جو اس کے بعد پچھلی جو 6-7 گھنٹے سے ٹیلی ویژن ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں وہ بھی آپ سن لیں, تو اس کا تو جواب آپ کو بہت زیادہ مل جائے گا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, یہ کیا ہوا ہے. اور جو ڈان اخبار کے جو ہیڈ لائن آپٹکس ہوتی ہے نا سر, ایک آپٹکس ہوتی ہے, کیا آپٹکس کریٹ ہوئی ہیں؟ دیکھیں میرا تو ہمیشہ سے ایک رائے رہی ہے, آپ کے پروگرام میں میں دیتا رہتا ہوں کہ عمران خان کے جو سٹارز ہیں تھانہ کچہری کے وہ بہت سٹرونگ ہیں. آپ کو یاد ہوگا جی جی, وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پکڑا گیا ہو, اور اگر پکڑا بھی گیا تو آپ دیکھیں کتنی بڑی تسلی مچی, ٹھیک ہے. اور آپ نے جیسے خود بتایا ہے کہ ایک ایکیوزڈ ملزم کہا جاتا ہے, ملزم ہی کہتے ہیں, ایک ایکیوزڈ جو ہے وہ پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان کی سبز رنگ کی لگی ہوئی مرسیڈیز بینز میں اس گیٹ سے اپنا داخل ہوتا ہے جو گیٹ صرف اور صرف ججز کے لیے کھلتا ہے. تو اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کیا بات رہ جاتی ہے آپ کے پاس کہنے کو, یا میرے پاس سننے کو, یا مجھے کہنے کو اور آپ کو سننے کو. تو اس میں جانے کی بجائے میں 2 اور بہت اہم چیزیں ہیں, جی جی, اگر آپ اجازت دیں وہ اس پہ بات کرنا چاہوں گا. میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کراس روڈ پہ ہے, پاکستان کراس روڈ پہ ہے. 34-35 سال میں نے بھی کور کیا, ہر آدمی کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان کراس روڈ پہ نازک دور سے گزر رہا ہے. میں آج پہلی دفعہ نہیں بلکہ کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نازک دور سے گزر نہیں رہا ہے. اللہ میرے منہ میں خاک اس کا شکار نہ ہو جائے. دیکھیں آپ پورے ریجن کو دیکھیں, ایک طرف ایشیا انڈو پیسیفک میں جو امریکہ ہے اپنی تمام آب و تاب کے ساتھ اور نیوکلیر سب میرینز کے ساتھ آ چکا ہوا ہے, اس سے تمام آلموسٹ راستے بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو چائنا کے ہیں, جو کہ اس کے ٹریڈ روٹس ہیں. پاکستان گوادر پورٹ کا اس کا واحد سیفسٹ روٹ ہے چائنا کا. پاکستان ہمیشہ سے چائنا کا قریب ترین دوست رہا ہے. سی پیک کس کے دور میں بند کی گئی؟ عمران خان کے دور میں بند کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ سی پیک کی پوری فائل امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس کس نے دی, جس کے اندر سے نکال کے ان کے جو وہ مس ویلس تھیں وہ نکال کے بتاتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پاکستان کے خلاف جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں لابی کی جا رہی ہے اور یونائٹڈ نیشن میں جو لیٹرز لکھے جا رہے ہیں, وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ سے متعلق میڈیا اطلاعات بے بنیاد ہیں. انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ کابینہ اجلاس میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام میڈیا سے درخواست ہے کہ بغیر تصدیق کیے کوئی بھی بات کو نشر نہ کیا جائے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور کابینہ کے اجلاس میں ملک کے ہنگامی حالت کے نفاذ سے متعلق ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا سے درخواست ہے کہ بغیر تصدیق خبریں نہ چلائیں. ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ سے متعلق میڈیا پر اطلاعات جو دی جا رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں. کابینہ اجلاس میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے.
آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ سے متعلق میڈیا پر اطلاعات جو چل رہی ہیں وہ بالکل ہی بے بنیاد ہیں. کابینہ کے اجلاس میں ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اور انہوں نے میڈیا سے درخواست کی ہے کہ بغیر تصدیق کیے کوئی بھی خبر کو نہ چلائے. وزیر اطلاعات نے ایک بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ہنگامی جو ایمرجنسی کے نفاذ سے متعلق خبریں چلائی جا رہی ہیں وہ بالکل بھی بے بنیاد ہیں اور کابینہ کے اجلاس میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کی گئی اور ہنگامی حالت کے نفاذ سے متعلق ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا. اور یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. ہو سکتا ہے منڈے کو پورا ہو جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو وہ کہتا ہے صحیح ہے, جو کہتا ہے اس کو پورا کر کے پلیٹ میں رکھ کے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسے پھر وش یو گڈ لک بھی کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ کل ہم نے ایک اور خبر بھی پڑھی کہ سپریم کمانڈر بھی ہیں, صدر مملکت بھی ہیں, وہ بھی ایک اکیوز سے ملنے چلے گئے. تو وہ صدر مملکت تو پورے ملک کے ہیں, پوری قوم کے ہیں, تو کیا اس سٹیچر کو, اس سٹیٹس کو کیا یہ زیب دیتا ہے؟ اور پھر جس طرح کا انہوں نے اظہار برہمی کا خط لکھا ہے وزیر اعظم کو, تو اس سارے معاملے سے صدر مملکت کو الگ سے اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے الگ نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو منصب ہوتا ہے یہ درست ہے کہ جو ایک صدر مملکت کا انتخاب ہوتا ہے تو اس کی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ہوتی ہے, لیکن ونس جب آپ اوتھ لے لیتے ہیں تو آپ فیڈریشن کی نمائندگی کرتے ہیں. ایسے تو ججز بھی پہلے وکیل ہوتے ہیں اور وہ بھی کئی سیاسی جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن بعد میں پھر ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. ان کا جو کوڈ آف ایتھکس اور طرز عمل جس کی طرف آپ ججز کا کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ صدر کا جو ایک منصب ہے وہ فیڈریشن کی علامت ہے. انہیں غیر جانبدار ہونا چاہیے اور انہیں پولیٹیکل ڈسپیوٹس میں ایک پازیٹیو رول, جس طرح مذاکرات کے لیے کوشش کرنی چاہیے, سیاسی ٹیمپریچر کو کم, اس کے بجائے فریق نہیں بننا چاہیے. اس سے زیادہ مجھے حیرت ان کے ٹویٹ دیکھ کے ہوئی جس میں یہ جو واقعات ہیں, جس میں شر پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افواج پاکستان اور اہم تنصیبات کو اور شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنایا گیا, اس کا انہوں نے ایک سافٹ ویو دیا کہ یہ دیکھیں جی لوگوں میں اشتعال تھا اور یہ تھا. اس کی کلیئر کلٹ غیر اعلانیہ مذمت ہمیں نہ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی نہ وہاں نظر آئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لینیئنٹ ویو جو ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. کورٹ کے اندر بھی جہاں یہ معاملہ تھا کہ ان کی گرفتاری, اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں قانونی, ہم سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پہ بات نہیں کرتے, لیکن جو کچھ ان کے سامنے ہوا, جو ریاست کے وجود کو جس طرح اس پہ یلغار کی گئی اور قومی سلامتی کے ادارے پر, اس کے اوپر ایک سٹرکٹ نوٹ جو لینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو اور اس کے اوپر جواب طلبی کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں ہے. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں آج عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے, اب 17 تک ٹائم ہے. وہ کہتے ہیں مجھے تو اطلاع نہیں ملی, مجھے خبر نہیں ہوئی. اب وہ اس دوران میں منتظر ہوں کہ ان کا کیا ویو ہے, کیونکہ انہوں نے یہ بیانیہ بلڈ کیا اقتدار سے رخصت ہونے کے بعد. انہوں نے مسلسل کہتے رہے میں بہت خطرناک ہوں اور اداروں کو دباؤ میں لائے, اور انہوں نے کہا کہ سازش کی جو نتیجے میں میری حکومت ختم کی گئی اور یہ مقامی سہولت کار تھے. کیا کیا نام نہیں رکھے گئے. اس کے بعد جب نئی عسکری ذکر بھی کیا کابینہ میں جب میٹنگ ہو رہی تھی اس حوالے سے, نئی عسکری قیادت ہمارے پاس آ گئی ہے, تو اس نئی عسکری قیادت کو انہوں نے بجائے ویلکم کرنے کے ان کو بھی شدید دباؤ میں رکھا. ان کے نام لیے گئے اور ان کو جو ہے ان کی لیڈرشپ اور ان کا جو رول ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش ہوئی. نتیجہ یہ ہے کہ ایک بند گلی میں آ گئے. وہ جو ہماری ریاست سے وابستگی ہونی چاہیے غیر مشروط, اور جس کی پاکستان میں ایک تاریخ ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ نیشنل عوامی پارٹی کے غفار خان, ولی خان, انہیں بین کیا گیا, اینٹی سٹیٹ کہا گیا, لیکن کبھی بھی انہوں نے فوجی تنصیبات کو اور ریاست پاکستان کی جو مفادات ہیں, جو قراردادیں ہیں اور جو جنگوں کی صورتحال ہے, اس میں بھی انہوں نے ریاست کے سے ہٹ کے کوئی سمت نہیں لی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کیا, اور ان لوگوں کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو, چاہے وہ کراچی کے فاشسٹ ہوں یا وہ یہاں لاہور کے ہوں, ان کے بارے میں
پالیسی جو ہے وہ ہمیں ایسے ہی نظر آ رہی ہے کہ اب بھی تو اداروں کے آپ اندر کے کہنے کا سپورٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ جو منصب ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. منصب کا خیال رکھنا ضروری ہے اور یہ ان بیکمنگ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت کو, میری تو یہ خواہش ہے کہ وہ جی ایچ کیو بھی جائیں, وہ کور کمانڈر ہاؤس بھی جائیں, وہ شہداء کی یادگار میں بھی جائیں, کہ وہ شہیدوں کے جو خاندان ہیں, جو غازیوں کے خاندان ہیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ پولیس لائن جاتے, وہ بہتر تھا سرگودا جاتے, وہ جی ایس کیو راولپنڈی جاتے, کیونکہ سپریم کمانڈر بھی تو ہیں. چلیں سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سجاد صاحب آپ کو انوالو کرتے ہیں سر, فرمائیے گا سر, جو اس طرح کے خاموش پیغامات جہاں سے بھی دیے جاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر جو سیاسی پارٹیاں ہیں, نون لیگ ہو گئی, پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی, جے یو آئی فے ہو گئی, یہ پھر سڑکوں پر آ کر احتجاج نہیں کریں گی تو اور کیا کریں گی؟ جی یاسر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان تینوں پارٹیوں کے پاس تو اب کافی اختیار بھی ہے, یہ سڑکوں کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ان کو کچھ کرنا چاہیے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے, بلکہ 1 سال ہو گیا ہے جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے اتارے گئے ہیں, جو آپ جن آپٹکس کی بات کر رہے ہیں وہ ہر سٹیپ پر ریاست کے سامنے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ان کی جو یہ جیت ہے وہ آج ہم نے دیکھی کہ جس طریقے سے ملٹری انسٹالیشن پہ حملے ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے ذمہ داری قبول نہیں کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پھر گرفتار کرو گے تو پھر ایسا ہوگا. یعنی کہ یہ جو ایک فاشسٹ پالیٹکس جو کہ ہماری مین سٹریم میں نہیں تھی, کچھ علاقوں میں کچھ لوگ تھے پہلے, لیکن اب تو یہ مین سٹریم پالیٹکس میں یہ جو فاشزم لے کر آ گئے عمران خان صاحب, اور انہوں نے ان اداروں کو للکارنا اور چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ خود مطلب ملٹری کے ادارے ہیں, پولیس ہے, جو کہ عام سروسز ہوتی ہیں, ان کو انہوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شدت ہے, یہ جو گریوٹی ہے, یہ جو ریاست کو اتنا بڑا خطرہ لاحق ہے, اس کا جواب فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دینا چاہیے, اس کا جواب صوبائی حکومتوں کو بھی دینا چاہیے, اس کا آنسر عدالتوں سے بھی جواب آنا چاہیے, اور اس کا ہمارے جو دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں ان کی طرف سے بھی آنا چاہیے. لیکن میں ایک غیر سنجیدگی دیکھ رہا ہوں. جن اداروں کا کام کنسولیڈیٹ کرنا ہوتا ہے, جن اداروں کا کام جو فیڈریشن میں عدم توازن ہوتا ہے اس کو توازن میں تبدیل کرنے کا کام ہوتا ہے, وہ اس توازن کو بگاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں. جہاں سے ہمیں انصاف کی امید ہونی چاہیے ان لوگوں کو جن کے حقوق پچھلے 1 ہفتے میں جن کے حقوق غصب کیے گئے, ان کے آنے جانے میں دقت ہوئی, کاروبار میں دقت ہوئی, جن کی املاک کو جلایا گیا, جن کی گاڑیاں نظر آتش کی گئیں, اور ان بچوں کی جن کی ایجوکیشن سفر کی پچھلے 1 ہفتے میں, ان کی اشکشوئی کے لیے سسٹم کے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی, عدالت سے ان کے لیے کوئی آواز نہیں آئی. حتیٰ کہ جب عمران خان صاحب نے کل سپریم کورٹ میں کہا کہ میرے ساتھ ایسا کیا گیا جو کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا, تو صرف اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا, آپ کے ساتھ تو ابھی کچھ ہوا بھی نہیں. لیکن ان کو بھی اطہر من اللہ صاحب کو بھی زیادہ بات کرنے سے روک دیا گیا. یہ کیس ہمارے سامنے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید کوئی فیورٹزم ہوگا کسی ایک عدالت میں, کوئی ایک جج صاحب کر رہے ہوں گے, لیکن آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو سینس ابھر کے سامنے آئی ہے, اس سے تو لگتا ہے کہ اس سارے فاشزم کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے, اور جو آغا صاحب نے کہا کہ کراس روڈ سے زیادہ ہم جس سامنے جو جتنے بڑے خطرے سے دوچار ہیں, اس موقع پہ اس چیز کو ایگریویٹ کرنا, یہ بہت بڑا پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے, جو کہ پتہ نہیں انجانے میں پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یا جان بوجھ کے کھیلا جا رہا ہے, یا اس کے پیچھے کچھ سازش ہے, یا اس کے پیچھے کوئی تعصب ہے, اس کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے, بیفور آئی موو ٹو دا نیکسٹ ٹاپک, مرزا سولنگی صاحب آپ کو انوالو کروں گا. سر یہ فرمائیے کہ جو امپریشن زور پکڑتا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ جو ریاست ہے, اسٹیٹ ہے, وہ کسی ایک شخص یا فرد واحد کے سامنے کہیں سرنڈر تو نہیں کر جائے گی؟
जी तासर ये फैल रहा है क्योंकि जो खुसूसी रियायत इमरान खान और उनका जो इंतशारी टोला है उसको मिल रही हैं और जिससे उनको मज़ीद तक़वियत मिल रही है, जो उनको रिलीफ मिल रहा है ख़ास तौर पर जुडिशरी के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, तो उससे तो यकीनन यही होगा कि इससे यही लगेगा, दुनिया भर को यही लगेगा कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो मोम की तरह से पिघल रही है। और ये ऐसे वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान मुतअद्दिद बहरानों का शिकार है, मुआशी बहरान, सियासी तकसीम, दहशत गर्दी सर उठा रही है। सलामती का बहरान। कल टीटीपी ने एक इजहार यकजहती का प्रेस रिलीज जारी किया है पीटीआई के लिए। अच्छा, इसीलिए जो है वो आप ये देखें जी अफगानिस्तान के क्या हालात हैं। उन्होंने जो है वो एक ऐसा बयान दिया है अफगानिस्तान की हुकूमत ने, जैसा कि अमेरिका हमारे बारे में दिया करता है कि जी आपके यहाँ जो हालात हैं उस पर हमें तशवीश है। ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए शर्म का मकाम है। ठीक है आगा साहब, जल्दी से ऐड कर लें, फिर मैंने अगले टॉपिक। आप कह रहे हैं ना कि स्कम्प कर रही है, बी ऑनेस्ट, स्कम्प कर गई हुई है, सिंपल सी बात है। और आपको याद होगा कि कल की बात है कि मैंने आपसे कुछ दूसरों से एक चीज़ शेयर की थी कि टीटीपी और पीटीआई के दरमियान जो आपस में सिमिलैरिटीज़ हैं, और उसके बाद आपने टीटीपी का बयान भी देख लिया है, तो इस काम तो फिर हम कर गए हैं ना। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें मानना चाहिए। जिक्र करना चाहूंगा मुसर्रन के ये कोयटा में मुस्लिम बाग में जो आज एफसी के कैंप पे दहशतगर्दों का हमला हुआ है, ये भी एक बड़ा हौसला अफजाई ना मिल रही हो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे दूसरे मौजू की जानिब बढ़ना है जनाब। मुल्क में जो जलाओ घराव हुआ है, तोड़ फोड़ है, इससे पहले ये अनप्रेसिडेंटेड था। कई चीज़ें जो यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड हो रही हैं, उनमें एक ये भी शामिल है कि इससे पहले जो स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलखुसूस जो है वो मिलिट्री स्टैब जो इंस्टॉलेशंस थी उनके ऊपर इस तरह हमला नहीं हुआ, जहाज़ जो हैं वो जलाए नहीं गए, जो शहदा के यादगार हैं उनको इस तरह से तोड़ा नहीं गया, जो चांद तारा बना होता है, जिस चांद तारे को खड़ा रखने के लिए, जिसे कायम रखने के लिए हमारे शहीदों ने अपनी जानें दी हैं, उन नौजवानों ने जानें दी हैं, उसको जिस तरह से उसकी बेहुरमती की गई मस से, वो इंटरनेशनली भी जो गया है इमेज, वो पाकिस्तान का क्या। अब यहाँ पे खुशी का भी इजहार किया था। गम में तो ये इमलाक चलाते हैं, खुशी में जनाब आज इन्होंने 2-3 वैन्स को ही उड़ा दिया, उनको ही जला दिया। और आज भी इस तरह की इत्तलात मौसूल हुई हैं, क्योंकि आज तो ऐसी गम वाली सूरत हाल तो थी नहीं, आज तो उनको रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा था, उसके बावजूद उन्होंने खुशी के अंदर जो है वो 2-3 वैन्स ऐसे ही जला दी। तो इस पे ज़रा हम बात करेंगे कि जो मैसेज जो है जो इदारे दे रहे हैं उनके लीडर को, क्या वही मैसेज जो है वो जा रहा है उनके फॉलोअर्स को कि तुम्हारी कोई पकड़ तकड़ नहीं होगी, तुम जो मर्जी कर लो, ठीक है, कोई ऐसा शायद टाइम आ जाए जिसके अंदर तुम्हारी सारी जितनी भी सजाएं वो माफ़ हो सकती हैं, तो इससे फिर मुल्क किधर जाएगा? तो ये सवाल जो है मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपके सामने रखेंगे। मुल्क में जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ से मुल्की इमलाक को नुकसान, क्या नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखें, जो कार्रवाई होनी चाहिए उसकी राह में रुकावटें क्या हैं वो ज़रा देख लें। मतलब हमने ये तो सुना था कि अगर किसी शख्स को निशाना बनाया जा रहा हो और अदालत उसके इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे जी, वो समझ में आता है कि आप किसी को गिरफ्तारी से रोकें, लेकिन यहाँ तो आप किसी के खिलाफ जो जराइम हैं उनकी तफ्तीश से रोक रहे हैं, उसकी जो अदालती कार्रवाई है उसको रोक रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि इनके मुंह को खून लग गया है और अब इसका कोई और चारा नहीं है कि हम सब जाग जाए, वरना तो ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है शनीला साहिबा, इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर इंतशारियों को आप खुली छूट दे देंगे, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स नहीं देंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा कि रेट ऑफ द स्टेट क्या होती है, तो फिर इस मुल्क में कौन महफूज रहेगा? किसकी इज्जत महफूज रहेगी? किसी की जान महफूज रहेगी? किसकी इमलाक महफूज रहेंगी? देखिए यासिर, पिछले 3-4 दिन के अंदर जो कुछ हुआ ना पाकिस्तान की तारीख के स्याह दिन है। हमने बहुत से लीडरांस को, मतलब अक्सर ही लीडरांस को जेल में जाते हुए देखा, लेकिन हमने कभी भी उनके सपोर्टर्स को इस तरह तोड़ फोड़
اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سوائے اس کے جو مذہبی پارٹیاں تھیں یا کالعدم تنظیمیں تھیں وہ یہ سب کام کرتے تھے, لیکن سیاسی پارٹیاں نہیں کرتی تھی. لیکن ایک نام نہاد سیاسی پارٹی نے صرف لیڈر کے جیل جانے کے اوپر جو 3 دن دنگا فساد ملک کے اندر کیا, انتشار پھیلایا, سرکاری املاک کو نقصان پہنچا, ان کو آج قانونی پروٹیکشن عدالتوں نے دے دی ہے. دیکھیں جب کسی انسان کے کوئی بنیادی حقوق جو ہوتے ہیں نا وہ وائلیشن ان کی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ عدالت کی طرف دیکھتا ہے, لیکن یہاں اور کہ عدالت ہمیں ریلیف دے گی, لیکن یہاں عدالت مجرموں کو ریلیف دے رہی ہے. یہاں عدالت مجرموں کو کہہ رہی ہے کہ آپ آزاد ہیں مزید دنگے فساد کرنے کے لیے. جتنے شرپسند پکڑے ہیں پولیس نے 2500 کے ابھی تک 2500 پکڑے ہیں, 2-3 دن کے اندر ساری عدالتیں ان سب کو چھوڑ دیں گے. تو کیا وہ مزید طاقتور نہیں ہوں گے؟ وہ ہوں گے. آج لاہور ہائی کورٹ نے وہ جو نام نہاد صحافی پی ٹی آئی کے ورکر ہیں جو لوگوں کو اشتعال دلا رہے تھے, بھڑکا رہے تھے, ان کو پکڑا ہے تو عدالت نے کہا چھوڑے ان کو. اسی طرح وہ ان کے لیڈران جو بھڑکاتے رہے ہیں. یہ بتائیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ جس طرح سے اشتعال دلاتے ہیں, کیا وہ چیزیں عدالت کے سامنے نہیں رکھی جاتی؟ عدالت کو سب کچھ پتا ہے. اگر چیف جسٹس بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات ٹی وی کے اندر یہ تجزیہ کرتے ہوئے سنا تھا, یا ابھی میرے دوست نے مجھے یہ میسج دیا ہے کہ آپ کے بارے میں ٹی وی پہ یہ بات کی جا رہی, تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو سوشل میڈیا پہ موجود وہ ساری ویڈیوز نظر نہیں آ رہی. وہ ساری ویڈیو سب چینلز کے اندر چل گئی ہیں کہ جس میں لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں. کیا ان کو سب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ ان کو نظر آ رہا ہے. لیکن ایک لاڈلے کو ریلیف دینے کے لیے انہوں نے ان تمام جتھوں کے ہاتھوں میں اس ملک کی قسمت دے دی ہے, اور اس ملک میں قانون یہ سیٹ کر دیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بہن, جو طاقتور ہے وہ آئے اس اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرے, اس کو منوا لے. ریاست کیا کرے گی؟ ریاست اپنی ریٹ کو منوائے گی, ان لوگوں کو پکڑے گی, لیکن عدالتیں ان کو چھوڑ دیں گی. تو جب تک آپ کی عدالتیں ٹھیک نہیں ہوں گی آپ کا ملک ٹھیک نہیں ہوگا. ہماری ریاست کو اس وقت سب سے زیادہ خطرہ ہماری عدالتوں سے ہے. اچھا جی, آغا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میڈم آغا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جناب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے یہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اور ان کو جس طرح سے میڈم شرین نے بتایا کہ لوگوں کو چھوڑا بھی جا رہا ہے, کیا انہیں یہ امپریشن ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں کل ہمارا لیڈر ہمیں چھڑا لے گا یا ہمیں عدالتیں جو ہے ریلیف دے دیں گی, اس لیے ہمیں کوئی ایگزامپلری پنشمنٹ نہیں ملے گی اور ہم جسے کہتے ہیں وہ فری رائٹس لے کر املاک کو نقصان پہنچا کر لوگوں کی جانیں لے کر ہم آزاد گھومیں گے؟ بالکل ہے. دیکھیں اس میں مجھے اب یہ ٹیکنیکل ایک چیز نہیں پتہ ہے کیونکہ میں نے یہ چیز چیک نہیں کی ہے, اور جو میں نہیں کرتا ہوں چیز مجھے 100% کوالیفائی نہیں ہوتا, میں بات متعد کرتا ہوں. اگر تو ان کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوئے جو کہ ہونے چاہیے, تو پھر تو شاید جو ہے ہو رہے اینٹی ٹیررسٹ کی جو ایک پروسیس اور ہے, لیکن وہی ہے کہ ہے تو وہ بھی کورٹ, تو اگر ہو سکتا ہے کہ اپنا 780 ہٹا دے وہ ایگزیکٹلی. اور بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی تمام جتنے بھی اپنا آپ کے پاس کیسز آئے ہوئے ہیں ان کو اپنا وہ انوسینٹ لوگ ہیں ان کو فارغ کریں, بلکہ یہ بھی انشور کریں کہ ان کے خلاف اگر کوئی اور بھی مقدمہ درج ہوتا ہے تو پھر بھی نہیں پکڑا. بدقسمتی سے سارے ہے بھی یوتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. اب بات مجھے بتائیے کہ لیکن پھر ہم اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں اور ایک ہی ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یہ کر رہا ہے. حکومت کدھر ہے؟ سوال تو میرا یہ ہے, کیا تو حکومت کیا کرے؟ حکومت کے انڈر پولیس ہے. بات کرنے لگا ہوں, کیا پوری ریاست صرف ایک ادارے کا نام ہے اور میرے جان مال, میرے بچوں کی جان مال صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ادارے کی ومس پہ ہے کہ انہوں نے رہنا کہ نہیں رہنا زندہ؟ اگر ایسا ہے تو پھر ریاست کدھر ہے؟ کیا ریاست نے اپنے آپ کو ٹوٹل سکمپ کر دیا ایک ادارے کے آگے کہ وہ ادارہ جو مرضی کرتا رہے پوری ریاست کے ساتھ, اور ریاست ہاتھ میں ہاتھ پڑھ کے بیٹھی رہے کہ جی میں تو نہیں کچھ کر سکتی ہوں؟ تو پھر تو یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. ریاست کیا ایک ادارے کا نام ہوتا ہے؟ میں اس پاکستان میں رہتا ہوں, میں پاکستان کا شہری ہوں, اسٹیٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے مجھے انشور کرنا ہے میری سیکیورٹی, اور اسٹیٹ آف پاکستان جو اس وقت ہے پارلیمنٹ چلا رہا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر چلا رہا ہے. کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ پورے کے پورے سسٹم نے ایک ادارے کے آگے اپنے آپ کو سکم کر دیا ہے کہ بھائی لو لو یہ ملک تم لے لو, جو مرضی فیصلہ کرو؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی ہے. حکومت کیا کرے؟ حکومت نے پولیس نے پکڑ کے عدالت کے سامنے پیش کرنا. دیکھیں وہی بات ہے, حکومت کیا کرے؟ میں بار بار کہتے ہیں جی دیکھیں آپ کیوں گھبرا رہے ہیں اپنا ایمرجنسی لگاتے ہوئے؟ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر آپ ایمرجنسی لگائیں گے سپریم کورٹ پھر اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا, پھر پھینکے پھر اس کو. ٹھیک ہے, دیکھیں کوئی حکومت, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں انتہائی قدم کوئی اٹھا لینا چاہیے.
ایک فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے. ان اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ ایک ایسا آدمی جو ثابت ہو چکا ہے, ابھی سب کو نظر آ چکا ہے, پاکستان کو تباہ کر رہا ہے, کرنا چاہتا ہے, کنٹینیوسلی تباہ کر رہا ہے, اس سسٹم کے ساتھ اس آدمی کو آپ 1 گھنٹے کے لیے بھی انٹر نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے پاس آپشن بہت کم رہ گئی ہے. اگر ایمرجنسی, مجھے پتا کہ ایمرجنسی لگاتے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اوئے ابھی کورٹ کھولو اور ایمرجنسی کو کچھ تو ہوگا, موومنٹ تو ہوگی. کل یہ ریاست, کل یہ پی ڈی ایم اپنے پاس جا سکے گی ورکر کے پاس کہ سر ہم نے کوشش کر لی تھی, ٹھیک, ہم نے کوشش کی تھی. آپ کہہ رہے ہیں ایمرجنسی ایک آپشن اور کوشش کے طور پہ لیا جائے, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایمرجنسی کبھی بھی کوئی اس طرح کا کام وائبل آپشن نہیں ہوتا. آپشن ضرور ہوتا ہے بٹ وائبل نہیں. پتہ ہے ایک ادارے نے جب ہاسٹیج کر لیا پورے سسٹم کو تو اب کیا کریں گے؟ ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. مجھے ڈاکٹر صاحب کو اس میں انوالو کرنا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, بڑا عرصہ ہوا ہے جی کہ جو سیاسی پارٹیاں ان کے اندر شدت پسندی ختم ہو گئی, بالخصوص جو MQM والا معاملہ ختم ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیاسی پارٹیوں کے جو ونگز تھے بھی یا جس کے بارے میں امپریشن تھا وہ بھی ختم ہو گئے. ایک سیاسی پارٹی اٹھتی ہے اور پھر وہ جا کر دوسری سیاسی پارٹی کے دفتر کے اوپر حملہ آور اٹھتی ہے, توڑ پھوڑ کرتی ہے, وہاں پہ تشدد کرتی ہے. تو اگر یہ تشدد کی ہوا چل پڑی تو پھر تو JUIF کے پاس بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں, پھر تو نون کے پاس بھی ایسے بہت سے, پیپلز پارٹی کے پاس بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں. یہ جس طرح کی ایک بنیاد ڈال دی ہے PTI کی سیاست نے تشدد کے حوالے سے, تو پھر یہ معاملہ کہاں رکے گا؟ دیکھیں پھر تو یہی ہے کہ سول وار ہے, ریسٹرینٹ اس میں باقی سیاسی جماعتیں یہ بات کرتی ہیں, دباؤ بھی ڈالتی ہیں, لیکن وہ نہ شدت پسندی کا راستہ اپنائیں گی نہ وہ سیاسی اور آئینی جدوجہد کریں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب جو ہے, جس طرح ایک عظیم رہنما ساؤتھ ایشیا کے مہاتما گاندھی کا نان وائلنس تھا, تو تمام سیاسی جماعتوں کو نان وائلنس کے لیے آنا پڑے گا. اور قائد اعظم وہ تو نان وائلنٹ ہی ہے نا, اگر ایک پارٹی ان کو اکسا رہی ہے تو وہ کیا کریں پھر؟ یہ دوسری بات یہ کہ جو باتیں ابھی کہی ہیں آغا صاحب نے وہ بڑی اس کے اوپر مانی وہ فکر انگیز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, وقت کرتا ہے پرورش برسوں. 2 دن قبل میں نے ایک چھوٹی سی خبر پڑھی اور میں اس وقت وہی میرے جذبات تھے جو آغا صاحب نے ہائی لائٹ کیے. وہ خبر کیا تھی کہ فیض آباد دھرنے میں جو 7-8 پولیس والے اپنی جان سے گئے, اور وہ کیس تھے اس کے اندر جو اس وقت کے شرپسند تھے جنہوں نے ریاست کی وردی پہنی ہوئی پولیس والوں کے اوپر حملہ کیا, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ریاست کا کام تھا کر, وہ سب بری ہو گئے اور ایک معاہدہ ہو گیا, صلح ہو گئی ان کے ساتھ. تو جب ہم نے پولیس کو یوں چھوڑ دیا بے یار و مددگار, اور ان کو وہاں ہم نے ان کے ساتھ تحفظ نہیں کیا, ہم نے ڈیل کیے ان لوگوں کے ساتھ, تو اس سے ایک کانفیڈنس پیدا ہوا کہ ریاست کو دباؤ میں لا کے چند جو موب وائلنس ہے اور جتھے کے ذریعے ہم قانون سے بالا تر ہیں اور ہم اس کو دباؤ میں لا سکتے ہیں. اگر یہ روش یہ برقرار رہی تو آج اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ پولیس کے اوپر جو ان کا کانفیڈنس ہوا ہے, اب وہ ہماری افواج پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کی طرف آ گئی. تو وہ ریاست کے ادارے ہیں یقیناً, اور پولیس بھی اس ملک کی محافظ ہے. تو ہم نے یہ جو کمپرومائزز کیے ہیں یہ آج ہمیں یہ طے کرنا ہوگا. اور کرمنل جسٹس سسٹم میں اتنی سخت نہیں ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو بنے کئی دہائیاں ہو گئی, لیکن کیا وجہ ہے کہ ملٹری کورٹس بنے؟ یہاں پہ ایکسیپٹ کیا گیا پارلیمنٹ میں, جوڈیشری میں, کہ دہشت گرد اس کرمنل جسٹس سسٹم میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ان کو سزا دی جائے. تو اس کے سپیڈی ٹرائل کے لیے ملٹری کورٹس ہوئیں, اور پھر اس کے بعد دہشت گردی کی ویو میں فنڈامنٹل ان کو واقعی ڈر لگا کہ آپ کو فیصلے ہونے. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریفارمز ہے ان کو اعلیٰ عدلیہ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ لوور کورٹس میں اور اپنے جو کرمنل جسٹس سسٹم میں اور ڈسپنسیشن آف جسٹس میں جو رکاوٹیں ہیں, یہ ہم سن تو صحیح 13 جہاں میں فسانہ ہے کیا, ورلڈ رینکنگ جسٹس فورم میں ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم اس میں 120-30 نمبر پہ آ رہے ہیں. تو اور مسلسل وہ تنزلی ہے اس کے اوپر. دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں وہاں جوڈیشل کانفرنسز ہوتی ہیں. ہمیں یہ کمزور ریاست جو بالکل یہ بات ایک عام ہے کہ چرچل نے کہا تھا برطانیوں کو کچھ نہیں ہونے لگا جب تک عدالتوں میں انصاف ہے. آج عدالتوں میں اگر انصاف نہیں ہے تو یہ ریاست کا جو سزائیں دینا بھی آپ کہہ رہے ہیں انصاف کا تقاضا ہے. آج وہ جو لوگ ہیں باثر کیا وجہ, اگر آپ سروے کریں
تو میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ لوگ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی بات کرتے ہیں، نقصان کھا لیتے ہیں جرگا سسٹم، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے۔ اور دوسرا میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپیل کروں گا، میں ایک استاد ہوں، انٹرنیٹ کی بندش جو فری لانسر ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جو لوگ آن لائن کاروبار کر رہے ہیں، ان کے 3-4 دن سے روزی بند ہے اور یہاں کروڑوں اربوں کا روزانہ 1 ارب کا نقصان ہو رہا نقصان ہے، ابھی تک ہو چکا ہے ویسے، اس اور کے اوپر اس ویسے بندش گورنمنٹ کے کو بھی اوپر PTA کو 30 کروڑ روپے پاکستانی روپیز کا ریونیو میں نقصان ہو چکا تو ہے۔ پہلے ہی ہماری اکانومی اتنی ولنریبل ہے تو ہمیں اس کو، لیکن سر کیا کریں، مجبوری ہے، کیا کریں، اس کا پھر استعمال بھی تو آپ دیکھیں نا، اٹس اے ٹو سارڈ ایج تھنگ۔ اب اگر ایک طرف اس کا اگر اچھا استعمال ہو رہا ہے، لوگ پیسے بنا رہے ہیں اس سے، دوسری طرف پھر دیکھیں اس کو اشتعال کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جو ویڈیوز ہیں ان کو وائرل کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے دیکھیں جی ہم نے فلاں جو کور کمانڈر ہاؤس ہے وہ جلا دیا، اب اس کی طرف جائیں، تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا۔ اب گورنمنٹ کیا کرے؟ مسئلہ ایسے ہی ہے کہ جی ڈبل سواری پہ پابندی لگا دو، کیوں نہیں سائبر لاز، کیوں نہیں ہم جو ریاست دشمن پوسٹیں ہیں سر جی سائبر لاز لگاتے ہیں، ان کو لے کے جاتے ہیں، عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، بھائی ادھر جو بھی مسئلہ ہو گیا ڈبل سواری۔ ابھی عمران ریاض کے حوالے سے یہی تو بات ہو رہی ہے۔ مجھے سیاست صاحب آپ کو انوالو کرتا ہوں سر، یہ فرمائیے گا پاکستان کے عوام کو جو احساس عدم تحفظ پیدا ہو گیا ہے ان کے اندر، اس کا اصل میں ذمہ دار کون ہے؟ کیا ایسے عناصر کی پاکستان کی سیاست میں کوئی جگہ ہونی چاہیے؟ فرما دیجئے گا۔ یا سر دیکھیں، کسی بھی ریاست کا جو بھرم ہوتا ہے نا، وہ 3-4 چیزوں پہ ہوتا ہے۔ سیکیورٹی ریاست دیتی ہے، لوگوں کو ایک پراسپیرٹی کی ہوپ دیتی ہے، اور لوگوں کو ایک آزادی کی فضا میں جینے کا موقع دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ بھرم ٹوٹنے شروع ہو جائیں، سیکیورٹی انسیکیور ہو جائیں، وہاں کے لوگ معاشی طور پہ مشکلات کا شکار ہو جائیں، تو پھر ریاست جو ہوتی ہے نا وہ اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جب بھی اس ملک میں ڈیموکریٹک ڈسپینسیشنز آتی ہیں تو پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور ایسے ایسے فیصلے شروع کرتے ہیں کہ وہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے یا ڈیموکریسی ہوتی ہے جو کہ ابھی فلرش نہیں کی ہوتی، اس کو وہ باقاعدہ بلیک میل کرتی ہے، دباتی ہے۔ جبکہ جب بھی یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو اگلے کیا کرتے ہیں کہ جوڈیشل کالونی کو لاک کر دیتے ہیں، جس جج کو چاہتے ہیں حلف دواتے ہیں LFO پہ، اور باقی سب کی چھٹی کروا دیتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے ہمارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ جناب بتائیں کیسا فیصلہ لینا ہے، کتنے سال کے لیے آپ کو موقع چاہیے، آپ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک کا، ہماری ریاست کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ جب ڈیموکریسی آتی ہے تو یہ انہوں نے کتنے وزرائے اعظم جو تھے ان کو بلایا اور کھڑے کھڑے ان کو انہوں نے نااہل کر دیا۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوام میں انسیکیورٹی ہے اس کا سورس کہاں سے ابھر رہا ہے؟ اس کا سورس ابھر رہا ہے کہ جب ایک ملزم کو کسی پر آپ چارج شیٹ کرتے ہیں، اس کو ریمانڈ کرتے ہیں، تو عدالت اس کو یہ جانے بغیر کہ کیا پہلے بھی کبھی ریمانڈ کے اندر مداخلت کی ہے کورٹ نے، اور اس طرح کی ضمانتیں، جس طرح کی ضمانتیں عمران خان صاحب کو ملی ہیں، اس طرح کی ضمانتیں تو ان کی پارٹی کے دوسرے لوگوں کو بھی نہیں ملی۔ تو انفارچونیٹلی یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت جب ریاست جو ہے وہ کمزور ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، لوگوں کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے، سیکیورٹی کی صورتحال درپیش ہے، اس وقت آپ کو یاد ہوگا طالبان نے جب GHQ پہ اٹیک کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو ان کے ویل وشر سسٹم کے اندر تھے یا باہر تھے وہ ان کی سپورٹ کرتے رہے اس وقت تک جب تک APS نہیں ہوا، پھر جا کر کہیں ایک نیشنل ایکشن پروگرام بنا۔ لیکن اس کے باوجود یہاں پہ PTI جیسی پارٹیاں موجود تھیں، اور بھی کچھ پارٹیاں موجود تھیں جو طالبان کے رائٹس کی بات کرتی رہیں اس کے بعد بھی، اور ان کو دفاتر کھولنے کی بات کرتی رہیں۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ آج PTI کے جو سمپتائزر ہیں، سسٹمز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ بیٹھے، میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ریاست منہدم ہو رہی ہے، وہ اپنی اسی ہٹ درمی پہ قائم ہے جیسے انہوں نے طالبان کی ایک وقت پہ سپورٹ کیا تھا۔ اس کو کیسے روکنا ہے،
یہ ملک کو Serious چلانے والے معاملہ ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اگر ایکشن نہ ہوا تو یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. ایکشن نہ ہوا تو لوگ اپنے ہاتھوں پر قانون لینا شروع کرتے ہیں. مرزا سلنگی صاحب، سر لاسٹ کمنٹ آپ سے چاہیے ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ جو پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں اس کی جو آپسی رنجش ہے، اس سے ریٹ آف دا اسٹیٹ کتنی کمزور ہو رہی ہے، اور کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ پلرز آف دا اسٹیٹ آپس میں ریکنسائل کریں اور دوبارہ سے ری انشور کریں ایک عام آدمی کو، میرے جیسے ایک عام آدمی کو، آپ جیسے ایک عام آدمی کو، کہ آپ تحفظ میں ہیں، محفوظ ہیں، آپ کے خلاف اگر کوئی کورٹ میں کیس آئے گا تو ہم میرٹ پہ فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں، جو ریاست کے جو ستون ہیں نا، اس کی بنیاد یہ کتاب ہے، جی آئین، بالکل. اور یہ تخلیق کیا ہے پارلیمان نے. جب دوسرے غیر منتخب ادارے پارلیمان کے معاملات میں مداخلت کریں گے تو پھر یہ بحران پیدا ہوگا. پارلیمان نے ایک قانون بنایا جس میں کہا کہ جو از خود نوٹس ہے وہ اب 3 سینئر جج، جن میں چیف جسٹس صاحب بھی ہوں گے، وہ کریں گے. 184(3) اس پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے. ٹھیک. ابھی آئین کے تحت 245 نافذ ہے، ذرا کھول کے پڑھ لیں. اس میں لکھا ہے کہ جب 245 نافذ ہوگا اس کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر اس کے تحت ٹھیک کسی پہ ایکشن ہوگا سر. تو کوئی ہائی کورٹ آرٹیکل 199 کے تحت ان کو ریلیف نہیں دے سکتی. کیا صحیح. یہ چیزیں میں نے بتانی ہے جج صاحبان کو؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اگر پڑھا ہے تو پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے جناب مرزا سلنگی صاحب کا، طاہر نعیم ملک صاحب کا، شنگلا عمار صاحبہ کا، آغا اقرار ہارون صاحب کا، اور سجاد انور صاحب کا. آپ نے آج کے دونوں موضوعات زبردست طریقے سے سمیٹا ہے. پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.